بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو قابل تکریم ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ مرد و عورت کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ عورت اور مرد نوع انسانی کے دو اہم جز ہیں۔ عورت کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ عورت اللہ تعالیٰ کے لطف و جمال کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دلکشی، دلربائی، شیرینی اور حلاوت کا جمال رکھا ہے۔ پھر خالق و مالک نے اپنی صفت تخلیق عورت کو ہی عطا فرمائی۔ عورت معاشرے کا ستون، خاندان کا مرکز محبت اور قوم کا دھڑکتا دل ہے۔ اچھی مائیں ہی ایک اچھی قوم کو پروان چڑھاتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو اس قدر عزت و اہمیت دی کہ قرآن کی ایک عظیم سورہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ پھر ایک اور سورہ کا نام سورہ مریم ہے۔ قرآن پاک میں عورت کا متحرک کردار بھی ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اسلام نے انسانیت پر جو بے حد و حساب احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ عورت کو اس کا صحیح مقام عطا فرمایا۔ جبکہ طلوع اسلام سے قبل عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو انہیں کسی تہذیب اور مذہب نے نہیں عطا کیے۔ قرآن مجید میں جو احکامات مردوں کو دیے گئے وہی عورتوں کو بھی دیے گئے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند حوالے پیش کروں گا جن سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ربانی کا مفہوم ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم ان کے ہر عمل کا ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ سورہ نور میں ارشاد ربانی ہے، کہہ دو مومنین سے کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں، یہ ان کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور کہہ دو مومن عورتوں سے کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ فرمان الہی کا مفہوم سو منظور کر لیا ان کے رب نے ان کی درخواست کو اس وجہ سے کہ میں تم میں سے کسی شخص کے کام کو جو تم میں کرنے والا ہے حقارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور انہیں بہشت میں داخل کر دوں گا۔ اسلام نے عورتوں کی چاروں حیثیتوں، ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کو اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا۔ عورت بحیثیت ماں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ادب و احترام اور فرمانبرداری کے جو تاکیدی احکامات قرآن و سنت نے دیے ہیں، کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس نے نبیوں اور ولیوں جیسی اعلیٰ ہستیوں کو جنم دیا۔ ماں کی گود اولین درسگاہ قرار پائی۔ ہر مرد جو انسانی ترقی کے عروج پر پہنچتا ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی اپنی ماں ہی کا مرہون منت ہوتی ہے۔ مشہور و معروف حدیث کا مفہوم ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ فرمایا، تمہارا باپ۔ یعنی ماں کو 3 درجے مقدم رکھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے۔ بخاری و مسلم۔ عورت بحیثیت بیٹی اور بہن۔ قبل از اسلام بیٹی کی پیدائش کو منحوس خیال کیا جاتا اور باعث شرم سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مگر اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دے کر معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو ساتھ والی انگلی سے ملا کر دکھایا۔ کہاں وہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدائش کو باعث ندامت سمجھا جاتا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نار جہنم سے دوری کی نوید اور بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا فرماتے۔ جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے
کھڑے ہو جاتے، کبھی ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے۔ اسلام نے پہلی مرتبہ عورت کو مستقل قانونی تشخص عطا کیا، وراثت میں باقاعدہ حصہ مقرر کیا، وہ اپنی ذاتی ملکیت رکھ سکتی ہے اور اس پر تصرف کا اختیار بھی اسے حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے عورتوں کو جائیداد میں اس طرح حصہ نہیں دیا۔ عورت بحیثیت بیوی، اسلام سے قبل عورت کو بحیثیت بیوی بھی وہ عزت نہیں دی جاتی تھی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن اسلام نے بیوی کو ایک اعلیٰ مقام اور شناخت دی، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نیک بیوی مل گئی اس شخص کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے موقع پر بھی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین یعنی امت کی مائیں کہہ کر فضیلت بخشی۔ مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت میں ازواج مطہرات کا نمایاں کردار رہا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پوری کی پوری متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ خیر متاع دنیا المرأة الصالحہ۔ غرض یہ کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو جس اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا، ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلام کا وجود میں آنا خصوصاً عورتوں کے حق میں انقلابی تھا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ شیطان جب بھی کسی سماج اور معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس معاشرے کی عورتوں کا کردار تباہ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا نصف سے زیادہ حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، یوں معاشرے کو سنوارنے یا بگاڑنے میں عورت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم عورتوں کے چاروں روپ میں اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام نے جس اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا، ہم نے اپنے ہی پاؤں تلے رون تو نہیں ڈالا، ہم نے اسلام کی حدود کو پامال تو نہیں کیا، کیا ہم اپنے ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو نماز کا عادی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہماری بچیوں کا لباس شریعت اسلامیہ سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا ہمارے پہناوے مردوں کی مشابہت تو نہیں اختیار کر رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف جنس کی مشابہت سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ صحیح بخاری۔ کیا ہمارا طرز معاشرت، طرز بود و باش اسلامی اقدار کے مطابق ہے؟ کیا ہم مغربی تہذیب سے متاثر اور مرعوب ہو کر اس کی تقلید کر کے اپنے آپ کو برتر تو نہیں سمجھ رہے؟ مغربی تہذیب کی تقلید کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل درست ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، جس صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔